گلاب، خون دل دیکھے نکاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، آج ملی ان کو زباں تو ہم ہی پر برس پڑی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام دہشت گردی نہیں امن چاہتا ہے۔ جناب والا، اسلام دہشت گردی نہیں امن چاہتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشت گردی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اسلام دشمن عناصر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا پیغام قرار دے کر مسلمانوں پر ضربکاری لگائی جائے۔ جناب والا، اسلام دہشت گردی کا علم بردار نہیں بلکہ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کے لفظ ہی سے امن و سلامتی کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ قرآن ہو یا حدیث نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہو یا صحابہ کرام اور مسلم جرنیلوں کی طرز عمل، ہمیں کہیں بھی دہشت گردی کی پرچائیاں نظر نہیں آتی بلکہ 14 صدیوں کے افق پر دین اسلام اپنے عالم کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ جناب والا، اسلام کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینتا بلکہ اپنے ماننے والوں کو باوقار زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام جارحیت اور بے سبب قتل و غارت کا قائل نہیں بلکہ یہ تو اپنے حفاظت کے نام پر ہتھیار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ باوقار زندگی کے لیے عملی جدوجہد کرنا اور اپنے حقوق کے لیے میدان عمل میں اتر جانا کسی صورت بھی دہشت گردی نہیں بلکہ یہ تو تہذیب عالم کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی تصریح کا فریضہ ان غاصب قوتوں نے سنبھال لیا ہے جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کی جانشین ہے، جو فرعونی خدائے کے نام پر امن عالم سے کہہ رہے ہیں۔ مظلوم اقوام کو خاک و خون کے سمندر میں غرق کر کے وہ ان کے اجتماعی قبروں پر دہشت گردی کے خطبے لگا رہے ہیں۔ جناب والا، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ مدینہ طیبہ میں آ کر آپ نے امن و سلامتی کی فضا کو برقرار رکھا۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی تو پھر مسلمانوں نے میدان جنگ میں شران خدا کا رخ اختیار کر کے کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور ثابت کر دیا کہ جو لوگ عزت کے ساتھ مرنا نہیں جانتا ان کو غیرت کے ساتھ جینا بھی نہیں آتا۔ جناب والا، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ اسلامی تعلیمات میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام تو دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اپنے حدود میں بسنے والے غیر مسلموں کو وہ حقوق عطا کرتے تھے جو انہیں اپنے ملک میں بھی حاصل نہیں تھے۔ جنگوں میں فریقین اعتدال کا رشتہ کھو بیٹھتے ہیں مگر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو اس کے سالار اعلیٰ کو سختی سے ہدایت فرماتے کہ جہاں پہنچو وہاں پہلے اسلام کا پیغام دینا، نہ مانے تو جزیہ ادا کرنے پر آمادہ کرنا، اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو خبردار بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، جو ہتھیار ڈالے ان پر ہتھیار نہ اٹھانا، فصلیں اور باغات تباہ نہ کرنا۔ تمہارا جنگ اسلام کے لیے ہے، لہو کے سمندر بہانے کے لیے نہیں۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ارشاد نبی کو شمع راہ بنائے رکھا۔ مسلم فاتحین جہاں بھی پہنچے وہاں اخلاق اور حسن کردار کے شمع روشن کی، امن و سلامتی کے گلشن کھلا دیے، انسانی حقوق کو سربلندی عطا کی اور ثابت کر دیا کہ ہم اگرچہ امن و سلامتی اور صلح و محبت کے عالم بردار ہیں مگر امن و سلامتی کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر دشمن ہمارے گھر میں گھس آئے تو اپنا گھر ہی اسے سونپ دے۔
پاکستان ہمارے لیے صاحبان رحمت ہے، رحمت خداوندی ہے۔ ہر مسلم حکومت کو اپنا وطن اسی طرح عزیز ہے جس طرح امریکہ، برطانیہ اور اقوام یورپ کو اپنے وطن عزیز ہے۔ اسلام تو بین الاسلامی اخوت کا پیغام دیتا ہے، یہ بین الاسلامی اخوت تو قومی نظریہ کا اعزاز ہے۔ اگر محمد بن قاسم عرب سے چل کر ایک مسلمان بہن کی امداد کے لیے سچ آ سکتا ہے تو ہم کشمیری مسلمانوں کی امداد کیوں نہیں کر سکتے؟ کشمیر ہندوستان کی جاگیر نہیں، پاکستان کے شہرگ ہے، اور ہندوستان اقوام عالم کے وعدوں کی روح سے وہاں رائے شماری کا پابند ہے۔ کشمیریوں کے حقوق کی آواز اٹھانا دہشت گردی نہیں، بلکہ دہشت گرد تو ہندوستان ہے جو کشمیریوں کے لاشوں پر حکومت کرنے کے دعوے دار ہے۔ جناب والا، آج کی واحد سپر پاور امریکہ نے دہشت گردی کے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں۔ افغانستان کو خون میں نہلا دیا گیا، اس قتل عام کو قیام امن سے تعبیر کیا گیا، عراق کی تباہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی، فلسطین کے مسلمان اپنی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تک گئے ہیں، مگر شیطان اصغر اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کو روکنے والے کوئی نہیں۔ بوسنیا اور چچنیا میں امن کے نام پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ امریکہ، برطانیہ، روس اور یورپی اقوام اور ان کے استبدادی فرزندوں ہندوستان اور اسرائیل کا کیا درا ہے، جبکہ کسی مسلم ملک نے دوسرے ملک پر موت مسلط نہیں کی۔ آج اسلام کے نام پر لیواؤں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس کا دہشت گردی سے دور کا واسطہ